अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। یہ برساتی اور گدلے پانی میں بہتی گاڑیوں کے مناظر 21ویں صدی کے پاکستان کے اس شہر کی ہیں جو اس ملک کا ریونیو انجن ہے، روشنی اور روزگار کا شہر کہلاتا ہے۔ اس میں شہر کی آبادی جو ہے وہ 2.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن اسی شہر میں نظام زندگی کا حال ناقابل بیان ہے۔ ان مناظر کے مطابق تو اس گدلے پانی میں گاڑیاں بہہ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اس پانی میں سندھ حکومت کے دہائیوں پر محیط اقتدار میں کیے جانے والے وعدے بہہ رہے ہیں، وزیراعلیٰ سندھ کے دعوے بہہ رہے ہیں۔ کبھی کراچی میں راج کرنے والی جماعت MQM کی سیاست اور اہلیت اس گدلے پانی میں بہہ رہی ہے۔ صاحب اقتدار مگر بے اختیار میئر کراچی وسیم اختر کے وسائل نہ ہونے کی دہائیاں اور شکایتیں اس گدلے پانی میں بہہ رہی ہیں۔ حالیہ الیکشن میں کراچی سے منتخب ہونے والے تحریک انصاف کے 14 MNAs کی اس شہر سے برائے نام وابستگی اس گدلے پانی میں بہہ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس شہر کے بدقسمت باسیوں کے ارمان اور امیدیں اس گدلے پانی میں بہہ رہی ہیں۔ اگر زمینی حقائق کی بات کی جائے تو گزشتہ روز سے ہونے والی بارش نے شہر کراچی کی سڑکوں کو ایسا ڈبو دیا ہے کہ وہ منظرنامے سے ہی غائب ہو گئیں، اور ایک ناگہانی آفت جو ہے اس نے انگنت انسانی ساختہ آفت کو جو ہے آفات کو بے نقاب کر کے اس شہر کے ذمہ داروں کی کارکردگی کا پول سرعام کھول ڈالا۔ ٹریفک اور کے الیکٹرک کا نظام دھرم بھرم ہو چکا ہے۔ پانی میں ایسے گاڑیاں بہتی دکھیں جیسے کوئی سیلابی ریلا آ چکا ہو اور سب کچھ بہا کر لے گیا ہو۔ مختلف علاقوں میں 3 سے 4 فٹ تقریباً پانی جمع ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے عہدیدار منظر سے غائب ہو چکے ہیں۔ صرف فیڈرل بی ایریا کے علاقے میں تقریباً 1000 سے زائد مکانات گندے پانی کے بھر جانے سے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، لیکن مجال ہے جو متعلقہ سرکاری اداروں کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی جو ہے کارکردگی دیکھنے میں آئی ہو۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن کی اگر بات کی جائے تو وہاں بپھرنے والے گندے نالے کے مناظر اور اس کی منظر کشی سوشل میڈیا پر کی جانے والی اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ 30 سالوں سے ہم لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور 30 سالوں کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے۔ نہ یہاں کے MNA، نہ یہاں کے MCA، نہ یہاں کے کونسلر، نہ یہاں کے چیئرمین، کوئی کسی کے لیے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں ڈرائیور نے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی نالا لائی نہیں ہے، یہ کوئی نہر نہیں ہے، کوئی دریا سندھ نہیں ہے، یہ آبادی کے سندھ گزرنے والا نالا ہے جو کہ لوگوں کے لیے موت کا سامان بن چکا ہے۔ ایک طرف اس بارش اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث کراچی کی عوام کا مالی نقصان ہو رہا ہے، وہاں جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرنٹ لگنے سے اور دیگر واقعات میں 8 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ کے الیکٹرک کے 300 فیڈرز ٹرپ کر چکے ہیں، اور متعدد علاقے جو ہیں وہ تاحال بھی بجلی سے محروم ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اس شہر کے نام نہاد والی وارثوں کی جو حسب معمول سیاسی بیان بازی اور الزام تراشی میں مصروف ہیں، میئر کراچی وسیم اختر کی گردان ابھی بھی یہی ہے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، جبکہ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال کے بقول میئر کراچی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنے اختیارات ضرور ہیں کہ وہ کم از کم کچرا ہی اٹھا لے۔ اب جہاں کراچی کی عوام کو سابق ناظمین کے دست و گریبان ہونے کا تماشا دکھ رہا ہے، وہیں وفاق اور سندھ کے درمیان بھی تو میں جاری ہے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وہ اب خاموش نہیں رہیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ ملنے کا بدلہ جو ہے وہ کراچی سے لیا جا رہا ہے، اور وہ کراچی کی منظم تباہی کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اختر نے ٹویٹ کیا کہ بارش میں ڈوبے کراچی کی جو ویڈیوز ہیں اور متاثرین کی بیچارگی دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس شہر کو ایک بار پھر ڈوبا دیکھنے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہاں نکاسی اب حل طلب مسئلہ ہے، ہمیں اپنے خوبصورت شہر کو دوبارہ ٹھیک کرنا ہوگا۔ دوسری جانب وسیم اکرم کے ٹویٹ پر ناصر حسین شاہ جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے پڑوسی وسیم اکرم کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ شہر کا دورہ کریں، اور اگر آپ نے سنی سنائی باتوں پر بیان دیا ہے تو آپ سے زیادہ غیر ذمہ دار کوئی نہیں۔ وسیم اکرم نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بارش سے محفوظ ہونا چاہیے، نہ کہ ماتم کرنا۔ اب میرے الفاظ کو کوئی بھی مطلب نکال لیں وسیم اکرم کے بقول، لیکن ہر سال بہت سے لوگ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے سندھ کے وزیر اطلاعات جناب سید
ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ تین اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اور جو کراچی سے الیکشنز لڑے ہیں تحریک انصاف ہے۔ ان تینوں میں لگ رہا یہ ہے کہ گورننس تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے کراچی میں، اختیارات کے چکر میں جو ہے وہ رل رہی ہے کراچی کی عوام۔ یہ مسئلہ ہے کیا؟ چونکہ آپ بھی میئر تھے، آپ کے دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، اس وقت کیا جتنے اختیارات میئر کے پاس تھے آج اتنے نہیں ہیں؟ میئر بے بس، سندھ حکومت بے بس، تحریک انصاف بے بس، یہ کیا چل رہا ہے کراچی میں؟ دیکھیے، پہلے تو میئر کی بات کر لیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کس مسائل کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نالوں کی صفائی کی بات کر رہے ہیں جی، ہم کچرا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں، ہم چھوٹی موٹی مینٹیننس کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ کا میرا سبجیکٹ یہ تو نہیں ہے کہ بھئی انڈر پاسز کیوں نہیں بن رہے، فلائی اوورز کیوں نہیں بن رہے، نئی سڑکیں کیوں نہیں بن رہی، یا ہسپتال یا اسکول کیوں نہیں بن رہے۔ جو کچرا ہے، جو نالوں کی صفائی ہے، جو مینٹیننس ہے، اس کے اختیارات بالکل میئر کے پاس آج بھی ہیں۔ ٹھیک، آج بھی میئر کے پاس اختیارات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کردار نہیں ہے، اور ان کے پاس اہلیت نہیں، اور وہ کرپٹ ہیں۔ اور اس وجہ سے 4 سالوں سے آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، ان 4 سالوں سے ہم ان تمام مصائب کو بھگتتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے سال انہی مہینوں کی بات ہے کہ ہم بیٹھ کر اسی طرح سے بجلی پر، پانی پر رو رہے تھے۔ کراچی میں 50 سے 53 اموات ہو گئی تھی، بجلی کرنٹ لگنے سے لوگ مر گئے تھے، اور ہمیں اسی طرح سے نوحہ پڑھ رہے تھے تمام مسائل کا۔ میں پہلے دن سے یہ بولتا چلا آ رہا ہوں عادل صاحب کہ یہ مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کردار کا۔ اب آ جاتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی نے میئر کے اختیارات لے لیے ہیں، جو کہ اور اختیارات ہونے چاہیے، جو میرے زمانے میں تھوڑے سے اور تھے۔ اب وہ اختیارات کیسے لیے ہیں، کب لیے ہیں؟ وہ اختیارات لیے ہیں 2013 میں۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا نیا قانون بنا ہے لوکسن میں، یہ تو وہ 2013 میں ہے۔ اب یہ جو ایم کیو ایم ہے جو کہتی ہے آج ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، ذرا اس سے پوچھا جائے کہ 2013 میں آپ کہاں تھے جناب؟ آپ کیا چاند پہ گئے ہوئے تھے؟ نہیں، چاند پہ نہیں گئے ہوئے تھے، آپ اسی شہر میں تھے، اور اسی پیپلز پارٹی کی 2013 میں آپ حکومت کا حصہ تھے۔ آپ کا گورنر موجود تھا، آپ کے وزراء تھے، آپ 2015 تک حکومت کا حصہ رہے ہیں، پروونشل گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں۔ 2013 میں کراچی کے جب یہ اختیارات لوکل گورنمنٹ کے جا رہے تھے، آپ منسٹری کے مزے لے رہے تھے، آپ اپنے گورنر ہاؤس میں آپ نے سائن کر کے اپنے ہاتھوں سے یہ اختیارات دیے۔ آپ تو مشہور ہیں جماعت، ہڑتال کرنے والی جماعت ہے، احتجاج کرنے والی جماعت ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب دیکھیں، وہ یہ پورا الزام جو ہے یہ ایم کیو ایم، دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی بھی تو ہے، سندھ گورنمنٹ ان کی ہے، ساتھ میں تحریک انصاف کے 14 ایم این ایز ہیں، تو ٹھیک ہے۔ جی 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 جی، دیکھیے دیکھیں ہم باری باری چلتے ہیں نا۔ یہ تو ہو گیا ایم کیو ایم کا پورا پوسٹ مارٹم۔ سب سے بڑی ذمہ داری، دیکھیے میں اس لیے شروع کرتا ہوں اس سے پہلے کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہی ایم کیو ایم کی، اس لیے کہ کراچی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کریں، لیکن ہم نے اپنا چوکیدار 32 سالوں سے اپنے حقوق کا چوکیدار رکھوالا ان ایم کیو ایم کے لوگوں کو بنایا تھا، اور وہ بدکار نکل آئے۔ تو میرا المیہ یہ ہے کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، صرف ہمیں چوکیدار، جن کو ہم نے چوکیدار رکھا تھا، ہمیں انہوں نے زیادہ لوٹا ہے، انہوں نے بھی لوٹا۔ اب آ جائے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی نے جو اس شہر کے ساتھ اور حیدرآباد کے ساتھ اور اربن سینٹر کے ساتھ کیا ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی دشمن ملک ہو نا، تو وہ اپنے لوگوں کو اس ملک سے بدل کرنے کے لیے جو اقدامات کرے، وہ اقدامات سارے پیپلز پارٹی نے کیے ہیں۔ یہاں پر ڈومیسائل جعلی بنا کر نوکریاں دے رہے ہیں، یہاں پر کوٹا سسٹم انہوں نے نافذ کر رکھا ہے، اور یہ سارا نظام انہوں نے سکویز کر لیا اپنے ہاتھوں میں۔ اب بھی اپنے مرضی سے وہ افسران لگاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں پہ میں وفاق کی طرف جب دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ ملک ایک وزیر اعظم رن کر رہے ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کی یہاں سے ان کی سیٹیں ہیں، ان کے یہاں پر ایم پی ایز ہیں، 25-14 ایم این ایز ہیں، انہوں نے خود یہاں سے الیکشن لڑا۔ تو کراچی والوں کو یہ امید تھی کہ پیپلز پارٹی سے تو ہمیں پہلے ہی کوئی امید نہیں تھی، تو یہ جو نئی پارٹی ہے یہ میرے حقوق کے لیے اس وزیر اعلیٰ سے بات کرے گی، اور جب ایک وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے بات کرے گا اور اپنے ساتھ حکومت کے تمام اداروں کو ساتھ لے گا، تو میری بات، کراچی والوں کی بات سنی جائے گی۔ غضب خدا کا کہ ہمارے لوگ، ہمارے حکمران اس شہر میں آ کر ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے آج بھی وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے وہ خبر پڑھنے والے، صرف اطلاع دینے والے لوگوں کے یہ تباہ ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا۔
بھائی آج آپ حکومت وقت ہیں، خدا کے واسطے اگر آپ میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتے کراچی والوں کا، تو میں کیا اقوام متحدہ میں جا کر اپنی کمپلین کروں؟ میں کس کے پاس اپنی فریاد کروں؟ تو میرا تو اعتماد ہی حکومتوں پر سے ختم ہو گیا. لوکل گورنمنٹ کرپٹ ہو گئی ہے، میئر کرپٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بددیانتی کر رہی ہے، اغربا پروری کر رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس جب تک پروونشل گورنمنٹ نہیں آئے گی، جب سندھ کی، جب تک ہم آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. تو کراچی صرف مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، پھر ہم آسمان سے فرشتوں کے اترنے کا انتظار کریں؟ عادل بھائی یہ تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو. کراچی تباہ ہو رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے. میں ایک لمحے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، آج جو کراچی کے حالات ہیں، یہ انڈیا ہمارے یہاں پینیٹریٹ ہوا ہے، یہ رو ہمارے یہاں پینیٹریٹ ہوا ہے، یہ تمام لوکل اور انٹرنیشنل قوتیں یہاں پر ملک کے اگینسٹ یہاں پر پینیٹریٹ ہوئی ہیں. ساتھ اگر یہ حکمران یہ عمل کر رہے ہیں، کل کو ہمیں جو یکجہتی چاہیے، آپ بتائیں جس کے گھر میں 8 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے ایک بارش میں، اور اس کا سارا سامان بہ گیا ہے، اور اس کی گلی میں 4 بندے مر گئے ہیں، مجھ سے اس کو آپ حب الوطنی کیسے سمجھائیں گے؟ مجھے آپ بتائیے، اس کو آپ ملک سے محبت کیسے سمجھائیں گے جبکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو مصطفیٰ کمال صاحب، یہ اس ساری چیزوں کا حل کی طرف اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ میئر کراچی ہوتے ان اختیارات کے ساتھ اور سب کو، آپ کیا کرتے؟ کیا واٹ از دا وے فارورڈ؟ کس طرح بڑھا جائے آگے؟ میں 4 مہینے پہلے سے دیکھیں، بارش ہونے کے بعد آپ کوئی بارش کی تیاری نہیں کر سکتے پانی کے نکالنے کی. یہ کام روٹین کا کام ہے. 4 مہینے پہلے تمام نالوں کی ڈی سلٹنگ ہوتی ہے. ڈی سلٹنگ کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ آپ جو پانی کے ساتھ جو مٹی چلتی ہے، جو سلٹ چلتا ہے، وہ جمتا چلا جاتا ہے نالوں پہ، اور پانی اوپر سے گزر جاتا ہے. چلتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ساری جگہ وہ سلٹ لے لیتی ہے اور پورا نالا آکوپائی کر لیتی ہے. تو بارشوں سے 4 مہینے پہلے آپ کو وہ سلٹ کو نکال کر اس نالے میں سپیس کریٹ کرنی ہوتی ہے. آج بھی یہ مشینری، یہ اختیارات سٹی گورنمنٹ کے چیئرمینوں کے پاس اور میئر کے پاس لوگ ان کے امپلائی اور مشینیں موجود ہیں. اور پروونشل گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ 50 کروڑ روپے دیے تھے ان کو کام کرنے کے لیے، اس والے کام کرنے کے لیے بقول ان کے، اور جس کو وہ ڈینائی نہیں کرتے. تو میں ہوتا تو میں 4 مہینے پہلے سے یہ کام شروع کرتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ، پھر اس کے بعد آپ بارشوں میں ایمرجنسی جب آپ لگاتے ہیں، اسکیڈول آپ کو پہلے سے ملا ہوا ہے. ہمارے کچھ ایسے سپاٹس ہوتے تھے کہ جو کیچمنٹ ایریاز ہوتے جہاں پر پانی آ کر جمتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، وہاں پر آپ جنریٹر رکھتے تھے پہلے، وہاں پر آپ موٹریں لگاتے تھے، اور آپ مینولی راؤنڈ دی کلاک لوگوں کو کھڑا کرتے تھے. کیوں کہ اگر نالی کے اوپر اگر ایک پلاسٹک کی بیگ بھی آ جائے نا، تو وہ پورے ایریے کو فلڈ کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے. تو آپ کو مینولی لوگوں کو کھڑا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جو ان تمام کچرے کو اٹھاتے رہیں. کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں رہی، کسی نے یہ والا کام نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ نالوں میں ذرا سا پانی آیا، اس نے علاقوں میں بیک مارا ہے سارے پانی نے، اور پورا علاقہ جو ہے فلڈ کر گیا. اور میں حرام نہیں کماتا، یہ حرام کما رہے ہیں، یہ رشوتیں لے رہے ہیں. میں راتوں کو بستر کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، رات جاگ کر لوگوں کی، کراچی والوں کی صبح کو بہتر کرنے کے لیے میں نے اپنے 4 سال لگائے ہیں کردار کے ساتھ. یہ بد کردار لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین، کافی بڑے اعتراضات اٹھائے مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے ان پر بھی اٹھائے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہ سارے سوالات، اعتراضات جو ہیں وہ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک بریک. ناصر حسین شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. صبح سے ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی تنقید ہو رہی ہے، اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں تو اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ 12 سالوں میں کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی جب برسر اقتدار ہے وہاں پر سندھ میں 12 سالوں سے، کچھ نہ کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی بارش آ جاتی ہے تو ایسی ویڈیوز جو ہے، نکاسی آپ کا الگ سے مسئلہ ہے، پینے کے صاف پانی کا الگ سے مسئلہ ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کو ڈسکریڈٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے پورے ملک میں ایک کراچی کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جن لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہیں، یا جن کو تکالیف ہوئیں آج اور کل جو بارشیں ہوئیں اپنے گھروں تک پہنچنے میں، یا جن کے گھروں میں پانی گیا، میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں آپ کے توسط سے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے
کراچی کے لوگ ضرور یاد ان کو ہوگا کہ جب تھوڑی سی بارش بھی ہوتی تھی تو بہت ساری شاہراہیں جو ہیں وہ مفلوج ہو جاتی تھیں، موٹریبل نہیں رہتی تھیں۔ اس دفعہ ان شدید بارشوں میں بہت ساری بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ موٹریبل بھی رہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی ایشو رہا تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہ بہتر ہو گیا۔ کچھ نشیبی ایسے علاقے ضرور ہیں جہاں پہ زیادہ پانی کھڑا رہا، لیکن ہم نے ڈی واٹرنگ کی مشینز بھیجیں، گاڑیاں بھیجیں، اور سب نے مل کر کام کیا، جس میں کے ایم سی کے میئر صاحب بھی آن بورڈ رہے، ڈی ایم سیز کے چیئرمین، اور جو ہمارا واٹر بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ، سالڈ ویسٹ، سب لوگوں نے اور ایڈمنسٹریشن نے، کمشنر اور ڈی سی صاحبان نے مل کر کام کیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو بڑی شاہراہیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، بہت سارے علاقے بھی صحیح ہیں، لیکن کئی پرابلمز بھی ہیں۔ ہم کل بھی سعید غنی صاحب اور میں پورے شہر کا وزٹ کیا، آج بھی ہم باہر تھے پورے شہر میں، آج رات کو بھی میں اورنگی نالے پہ اور کشمیر کالونی جہاں پہ بہت زیادہ ایشو ہے جو دکھایا جا رہا ہے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ ایک اور میں عرض ضرور کروں گا کہ بہت ساری جو فوٹیج ہیں وہ پرانی بھی دکھائی جا رہی ہیں، کچھ اب کی بھی ہیں لیکن کچھ پرانی بھی ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ کے ہی میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہو اس طرح کی تو پاکستان کے دوسرے شہر یا دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں بھی کم و بیش ایسے ہی حالات ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس جانب کراچی کی جانب زیادہ توجہ اس لیے دی جائے گی کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا بیس جو ہے وہ سندھ ہے، اور سندھ جو ہے وہ کراچی سے ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ ریونیو وہاں سے آتا ہے، اور جس طرح سے بلاول بھٹو ایز اے لیڈر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر اور مستقل بنیادوں پر ان مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنا پڑے گا، مجبوری ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھیں ہماری مجبوری تو نہیں ہے لیکن ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے یہ، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایات پر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی یہاں ٹیم نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں اسی لیے تو آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ظاہر ابھی بھی ایشوز ہیں، لوگوں کو مسائل ہیں، لیکن اگر وہ یاد کریں 2-4 سال پہلے والی روڈ راستے، کلفٹن بند، طارق روڈ بند، شارع فیصل بند، یہ جو راشد مناس روڈ ہے، ابو اصفہانی روڈ ہے، شارع پاکستان ہے، دیگر بہت ساری بڑی شارعیں بھی مفلوج ہو جاتی تھی، ٹریفک نہیں چلتا تھا۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ یہ شارعیں موٹریبل بھی ہیں، یا اگر کہیں پہ زیادہ پانی کچھ اسپاٹس ہیں تو بعد میں 2 گھنٹے کے بعد وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ کام کیا ہے تو ہوا ہے۔ ایک چیز جس کو میں ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے صفائی کا پلان بنایا تھا، دیکھیں ہر سال کے ایم سی کو کبھی 40 کروڑ کبھی 50 کروڑ سندھ گورنمنٹ نے دیے نالوں کی صفائی کے لیے۔ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم لوگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کے ایم سی کو بھی اس میں رکھا ہے، سویپ جو ورلڈ بینک کا ادارے کے ساتھ اشتراک ہے اس کو بھی رکھا ہے، اور نیس پاک کو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے تاکہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ صفائی ہو۔ اس میں ہم لیٹ ضرور ہوئے ہیں، ہم نے یہ سٹارٹ کرنا تھا 15 مئی کو، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ورلڈ بینک کی ٹیم یہاں نہیں آ سکتی تھی، اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا۔ اب بھی یہ جو اس وقت کا جو اماؤنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب نے اسپیشلی ہمیں ایلوکیٹ کیے ہیں کہ جب وہ لون کے پیسے آئیں گے تو پھر اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے تاکہ یہ بہتری آ سکے، اور جو چوکنگ پوائنٹ ہیں ان 38 بڑے نالوں کو وہ سب صاف کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت 25 سے 30% کام ہوا ہے، اور اگست کے اینڈ تک 100% کام ہوگا، اور اب میں آپ کے توسط سے سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی۔ لیکن ابھی اگر کچھ عرصہ بارشیں ہوتی ہیں، جب تک یہ نالے صاف ہوتے ہیں پھر ان کا ایک پراپر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ان کو بہتر کیا جائے، اور پھر اب عید قربان بھی آ رہی ہے، آلائشیں بھی اٹھانی ہیں، ٹکانے لگانی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک پراپر پروگرام ہم نے دیا ہے، اور سب کو آن بورڈ رکھا ہے، کے ایم سی ہو، ڈی ایم سیز ہوں، سب
ساتھ ہیں. چلے ناصر حسین شاہ صاحب، یہ تو اچھا ہے آپ انشور کروا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں کہ اگست سپٹمبر تک انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بالکل یہ مسائل ہمیں سامنے نہیں آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ ایک امپریشن جو کہ آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں یا میڈیا پہ جو ابھر کر سامنے آیا کہ کراچی چونکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے شہر سے زیادتی کر رہی ہے. اب اس میں دیکھیں 6 ڈسٹرکٹس میں سے کم از کم 2 ڈسٹرکٹس میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, 4 میں ایم کیو ایم کی ہے, تو ایسا تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ووٹ تو ملتا ہے کراچی سے. دیکھیں ووٹ بھی ملتا ہے. اس دفعہ جو الیکشن ہوئے 2018 کے اس میں کراچی سے ہمیں زیادہ سیٹیں ملی ہیں, اور میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے بغیر اس کے کہ کہیں سے ہمیں ووٹ ملے یا نہ ملے, کراچی ہمارا ہے, یہاں پہ رہنے والے ہمارے ہیں, ہم کراچی کو آن کرتے ہیں. دیکھیں کورنگی میں ہم نے اربوں روپے کی اسکیمیں دی ہیں جو چیئرمین صاحب نے پچھلے دنوں افتتاح کیا جس میں میئر صاحب بھی تھے. کورنگی میں ایم پی ایم این اے تو ہمارا نہیں ہے, یو سی کا چیئرمین وائس چیئرمین بھی نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے اربوں روپے کے پروجیکٹ وہاں پہ دیے؟ کیونکہ ہم یہ تفریق نہیں رکھتے. اس وقت بھی یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں, جو بہتری لائی جا رہی ہے پورے کراچی کے لیے, کراچی ہمارا دل ہے, اور اس وقت بھی سب سے زیادہ اسکیمیں جو ہیں وہ کراچی میں ہیں اور یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور یہ جیسے کے ایم سی ہے تو دیکھیں کے ایم سی کو ہر ماہ تنخواہوں کی مد میں ہم سپورٹ دیتے ہیں, حالانکہ تنخواہیں کے ایم سی نے خود دینی ہے لیکن وہ ہم دیتے ہیں. نالوں کی صفائی کے لیے یہ پچھلے 2-3 سال میں 90 کروڑ سے زیادہ دیا گیا ہے کے ایم سی کو. اور اس دفعہ بھی جو ہم یہ صفائی کروا رہے ہیں, اور ڈی ایم سیز کے لیے سی ایم صاحب نے اسپیشل فنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں تاکہ یہ پریشانی نہ آئے اور لوگوں کو ہم بہتر سہولت دے سکیں, سروسز دے سکیں. ہمارا صرف ڈیلے ہو گیا کووڈ-19 کی وجہ سے. سب لوگ کہتے ہیں کہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کووڈ-19 پہ ڈال دی جاتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ پروگرام بہت بہتر ہو جاتا. ویسے شاہ صاحب یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو بالکل آپ سب کچھ جو بتا, پھر میئر صاحب جو ہیں وہ اختیارات کے نہ ہونے کا رونا کیوں رو رہے ہوتے ہیں ہر وقت؟ دیکھیں میئر صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, وہ جو کچھ بھی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم انہیں مکمل سپورٹ کرتے ہیں. ویسے ان دنوں میں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. 2 دن پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ ساری چیزیں طے ہوئی تھیں, اور یہ جو صفائی ہو رہی ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے اس میں کے ایم سی آن بورڈ ہے, کیونکہ یہ بڑے نالے جو ہیں 38 یہ کے ایم سی کے اس میں آتے ہیں, لیکن ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں. آج بھی میئر صاحب میرے ساتھ رابطے میں تھے, تو یہ اور بات ہے, ان کا اسٹانس جو ہے وہ اپنا ہے, وہ جو مرضی ہے کہتے رہیں. ناصر حسین شاہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے کورونا وائرس کی. تیزی سے کیسز جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں لیکن خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے. مشیر صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کیا پاکستان میں کورونا کی وبا ختم ہونے والی ہے؟ اہم سوال ہے, کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے. صرف 1176 تقریباً نئے کیسز سامنے آئے ہیں. 20 اموات ہوئی ہیں, جن میں سے 12 سندھ میں, اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اللہ کے فضل سے کوئی موت جو ہے ریکارڈ نہیں کی گئی. اور مجموعی طور پر اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کورونا سے متاثر ہونے والے 2,74,000 افراد میں سے 2,41,000 لوگ جو ہیں وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. اور اس وقت حکومتی اعداد و شمار پر اگر نظر ڈالی جائے تو صرف 30,000 کے قریب ایکٹیو کیسز پاکستان میں موجود ہے, جن میں سے تقریباً 1200 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یہ تاثر قائم کرنا آسان ہوگا کہ پاکستان نے بالآخر کورونا کو شکست دے دی ہے اور اس وبا کے خاتمے کا وقت اب آ پہنچا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سمجھنا اس وقت بڑی غلطی ہوگی کہ کورونا ختم ہو چکا ہے. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کورونا کیسز میں کمی کے بعد ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی, جس کی وجہ یہی غلط فہمی تھی کہ کورونا کیسز میں کمی کے بعد احتیاط کا دامن چھوڑ دیا گیا. اور آج جبکہ عید الاضحیٰ میں صرف 4 دن باقی ہیں, اگر عوام نے احتیاطی تدابیر کو ترک کر دیا تو اس بات کا خطرہ بالکل موجود ہے کہ ایک بار پھر خدا نخواستہ کورونا کے کیسز پاکستان میں اتنی تیزی سے بڑھیں گے جس طرح عید الفطر کے بعد دیکھنے میں تیزی دیکھنے میں آئی کیسز میں.
لیکن گزشتہ عید اور آنے والی عید میں اگر ایک فرق واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے تو وہ حکومتی بیانات اور حکمت عملی ہے. اس بار حکومت کو یہ احساس ہے کہ کیسز میں کمی کے باوجود یہی وقت ہے کہ سختی کی جائے. عید اور محرم کے دوران احتیاط کی ضرورت ہے. پنجاب حکومت نے آج رات 12 بجے کے بعد سے 5 اگست تک مارکیٹیں اور کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. اسلام آباد کی انتظامیہ نے اعلان کیا کہ تمام تفریحی مقامات اور مری کے راستے بند رہیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام حکومتی جو عہدیدار ہیں انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر عوام نے احتیاط نہیں کی تو حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس وقت ہم نے احتیاط کر لی تو وہ سیکٹرز بھی کھولے جا سکتے ہیں جو اب تک بند ہیں. یہ دو جو ٹائم آ رہا ہے محرم کا اور بڑی عید کا، قربانی کی عید کا، اس میں اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو پھر ہمارے کیسز اوپر جا سکتے ہیں. پہلی عید سے پہلے ہم نے بالکل سمجھا کہ جی کیسز ہمارے بڑھ نہیں رہے، شاید پاکستانیوں کو امیونٹی ہے اس سے، تو احتیاط نہیں کی تو ہمارے ایک دم کیسز اوپر گئے. ہم نے اب سیکٹرز کھول لے ہیں. لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. ریسٹورنٹس کی ساری بزنس ان کو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. سارا سروس سیکٹر مشکل میں ہے. شادی ہال جو کہ بڑے لوگ جن کو روزگار ملتا ہے ان کے لیے مشکلات ہیں. اور سب سے زیادہ ٹورزم، یہ ہے ٹورسٹ سیزن پہاڑی علاقوں کے اندر. تو انشاءاللہ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں بھی ہم علماء سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ محرم میں اس میں احتیاط کر لیں، کیونکہ اس کے بعد باقی زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ سارا جو سیکٹر ہے ٹورزم کا، یہ ریسٹورنٹس کا، اس سب کو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ یہ اپنا کاروبار شروع کریں. اہم بیان ہے، لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اس موقع پر حکومت کی جانب سے کچھ ٹھوس اقدامات لینے کی ضرورت تھی؟ کیا وفاقی سطح پر ایک متفقہ پالیسی کا اعلان ہونا چاہیے تھا جو پنجاب کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں میں بھی لاگو ہوتی؟ کیا حکومت کا عید سے پہلے جو انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ ہے اس پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ ہے؟ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ ٹورزم، سکولز، اس کے علاوہ باقی بند سیکٹرز کو دوبارہ سے کام کی اجازت دینے کے لیے کیا پیمانہ ہوگا؟ یہ تمام سوالات رکھیں گے وزیر خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بگ ویل ڈن، ہم نے آپ پر تنقید بھی کرتے رہے گورنمنٹ پر جب سے یہ وبا آئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی اس نے بھی کام کیا، بڑی محنت گورنمنٹ نے بھی کی. اس وقت کیا سچویشن ہے ڈاکٹر صاحب وائل وی آر اونلی 4 days away from عید الاضحیٰ؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے لوگوں سے، اور کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ کورونا تقریباً ختم ہو چکا ہے پاکستان سے؟ جی بہت شکریہ عادل. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں تقریباً ساری بات بتا دی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بتائی ہے. اللہ کا شکر ہے جی کہ پاکستان میں ہمارے اپنے ایسٹیمیٹس اور تخمینوں اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جو پریڈکشنز کی ہوئی تھی پاکستان کے بارے میں، ان کے برعکس ہم تقریباً 1 ماہ سے بیشتر ہم نے اپنی سپائک کر کے تو ڈکلائن کی طرف چلے گئے ہیں. اور ڈکلائن بھی ایسی ویسی نہیں، ہر جو ہمارا اسٹیٹسٹک ہے وہ تقریباً 80%، 85%، 75% کی رینج میں ہے. اچھا، میں اس کی تفصیل جاؤں گا. آپ کو سب پتہ ہے پازیٹیوٹی کم ہوئی، ہاسپٹلائزیشنز کم ہوئیں، ڈیتھس کم ہوئیں. ڈیتھس میں تو 87% ریڈکشن ہے. آج پچھلے 3 مہینوں میں سب سے کم ڈیتھس ہم نے ریکارڈ کی. کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ قابل اطمینان صورتحال ہے؟ ایک لحاظ سے بالکل ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں یہ وبا ختم ہو گئی؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں. اس لیے اس کی 2 وجوہات ہیں جو بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ہم دوسری باقی دنیا پہ نظر ڈالیں تو تقریباً ساری ملکوں کا تجربہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے سے زیادہ پہلے آؤٹ بریک شروع ہوا تھا اور انہوں نے پیکس بھی ہمارے سے پہلے دیکھیں، تو وہاں پہ دوبارہ سے ریسرجنس ہو جاتی ہے، دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے اموات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے اس ڈیزیز کا. اور یہ چونکہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور ہم سب کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا وائرس ہے جس کا اس دنیا کے اندر پہلا آؤٹ بریک ہے جو کہ پینڈیمک.
پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا. بھی تو اس کے بارے میں نامعلوم باتیں بہت ہیں, ان نونز بہت ہیں, لہٰذا بالکل کسی قسم کی کوئی سیلف کانگریچولیشن, کوئی سیلیبریشن یا کوئی کمپلیسنسی جو ہے اس سلسلے میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا, دوسری وجہ یہ, ایک تو یہ دوسرے ممالک کا میں نے آپ کو بتایا, دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو آنے والے دنوں ہفتوں میں دو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے پاکستان کو, ایک عید اور دوسرے اس کے بعد محرم. جی. اور اس میں چونکہ ہیومن ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ڈیزیز جو ہے اس کا پھیلاؤ جو ہے اس کے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, پہلے سے زیادہ لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے, فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دکانوں میں, ٹرانسپورٹ میں, انڈسٹری میں جو ایس او پیز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اب منڈی مویشیوں کے لیے جو ایس او پیز بنائے ہیں, ان سب کے اوپر بہت تنگ رہی سے امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں قطع کلامی کی معافی, جو پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے, بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ آج 12 بجے کے بعد جو ہیں شاپنگ مالز وغیرہ کاروباری ایکٹیویٹیز وہ بند کر رہے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا, اور جو جو ٹرانسپورٹ ہے مختلف شہروں کے درمیان وہ بھی لمیٹڈ کرنی پڑے گی. تو یہ ایک متفقہ پالیسی نیشنل لیول پر بہتر نہ ہوتی کہ اب ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے طور پر اگر یہ چیزیں کرے, تو یہاں سے اگر ایک اسٹرانگ میسج جاتا تو پھر امپلیمنٹیشن میں بڑی آسانی ہوتی. میں عرض کرتا ہوں جی کہ اس میں پہلی بات یہ عادل کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکمت, یہ وزڈم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پچھلے تجربات سے سیکھیں. ٹھیک. تو جو پچھلی عید کا تجربہ تھا اس کے بموجب ہم نے اس مرتبہ تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ پہلے یہ عید الاضحیٰ کی پریپریشن شروع کی تھی, اور اس سلسلے میں تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر 4 صوبوں, گلگت بلتستان اور اے جے کے جو چیف منسٹرز ہیں, چیف سیکرٹریز جو ہیں, ان کے ساتھ تقریباً ڈیلی تقریباً ہماری کنسلٹیشنز کا سلسلہ جاری رہا. اچھا. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز ہوئیں, جس میں علماء, تمام فقہوں کے علماء, اور تو بہت لمبا چوڑا ایک پروسیس ہوا. اچھا, اس میں پھر یہ مسئلہ ہوا کہ ہم لوگ, ظاہر ہے کہ ہمارا پرائمری کنسرن تو منڈی مویشیاں, قربانی, نماز کی عید وغیرہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گہری نظر رکھیں گے ایس او پیز کی کمپلائنس کے اوپر, اور گہما گہمی جو ہے اس کے اوپر, اور جیسے جیسے ہم مانیٹر کریں گے صورتحال اور اس کا تجزیہ کریں گے تو اس کے مطابق ہم فیصلے بھی کرتے جائیں گے. اچھا, اب اس میں یہ جب یہ ایک بنیادی فیصلہ ہو گیا تو پھر ہم نے یہ بھی طے کیا, اور یہ ایک دانستاً یہ اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تمام صوبائی حکومتیں اور جی بی اور اے جے کے یہ خود اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کریں گے اور ان کا نفاذ کریں گے. اب جس طرح پنجاب نے یہ کیا تو بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ, اور اسی طرح ہو سکتا ہے دوسرے صوبوں کو بھی ضرورت میں اگر وہ محسوس کریں تو وہ کریں. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے کہا ایس او پیز کمپلائنس کو کون عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا, تو یہ آج مطلب ایون اسلام آباد میں جو مال مویشی کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں بھی آپ چلے جائیں تو بڑے کم لوگ ماسک پہنے نظر آئیں گے, اور باقی شہروں کی تو صورتحال جو ہے وہ کافی. تو کیا تھوڑا سا مطلب لوگوں میں اویئرنیس جو ہے ایز آف کر گئے ہیں, تھوڑا سا لیڈ بیک اپروچ ہو گیا ہے, حالانکہ جس طرح ہم تو کہتے تھک چکے ہیں اپنے پروگراموں میں بھی کہ خطرہ جو ہے وہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے. تو کیا یہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, کس طرح کون انفورس کروائے گا یہ ایس او پیز؟ اچھا جی, اصل میں عادل وہ جو پہلے بات ہم کر رہے تھے نا کہ یہ ہماری ڈکلائن ہو گئی اور ایسے لگتا ہے کہ بہت وبا تقریباً ختم ہونے کی حد تک آ گئی, یہ جب بات لوگوں تک پہنچتی ہے نا تو وہ اس سے فوراً مطلب یہ حس کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خطرہ ٹل گیا, اور یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے.
اور میرا یہ خیال ہے اور ہمارا NCOC میں بھی یہ خیال ہے کہ لوگوں کے اندر پھر ایک دم سے بیہیویئر چینج شروع ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب مسئلہ نہیں رہا. پہلے بھی مطلب 50-60% اگر کر رہے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے, اور اب اس میں یقیناً کمی آئی ہے, اور ایسے وقت میں کمی آ رہی ہے کہ جب ہمیں کمپلائنس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اچھا, جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انفورسمنٹ کس کی ذمہ, ظاہر ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. وہ پہلے سارے SOP سمجھ لیتے ہیں, ان کو پھر پروموٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو مانیٹر کرتے ہیں, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ہم نے ویسے اب ایک 5 شہروں کے اندر ایک اور بڑا زبردست نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے, جسے ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عام جو پبلک لائف ہے اس کے اندر ماسک کا استعمال اور فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو لوگ کس حد تک کمپلائی کر رہے ہیں, اور اس کی بھی اب ہم مانیٹرنگ ہم نے شروع کر دی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.